سرپرست اعلیٰ تحریک ریشمی رومال و سرپرست دارالعلوم دیوبند، بانی سلسلہ عالیہ رحیمیہ رائے پور، عالم ربانی، شیخ وقت، مرشد کامل، شیخ المشائخ، قطب عالم حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت غالباً 1270 ہجری 1853 عیسوی میں موضع تگری ضلع امبالہ میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام چودھری اشرف علی خان ہے۔ آپ کے والد محترم اور والدہ محترمہ کا تعلق سید الطائفہ قطب الاقطاب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ہونے کی وجہ سے آپ نے دینی ماحول میں آنکھیں کھولی۔ آپ بچپن سے ہی ذہین، سمجھدار اور پاک باز طبیعت کے مالک تھے، اور آپ کو ابتدائی عمر سے ہی بزرگوں کی صحبت، توجہات اور ان سے استفادے کا موقع ملتا رہا۔ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وقتاً فوقتاً دریائے جمنا کے اطراف کا دورہ کرتے رہتے تھے، اور اس سلسلے میں ان حضرات کا جمنا کے کنارے تگری میں چودھری اشرف علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قیام ہوتا تھا۔ اس دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات سے مستفید ہوتے رہے اور ان کی دعائیں حاصل کرتے رہے۔ اس وقت حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 3-4 سال کے قریب تھی۔ سب سے پہلے سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ آپ نے چند روز تگری میں قیام فرمایا۔ گاؤں کے بچے جب حضرت حاجی صاحب سے ملے تو ان میں عبد الرحیم آپ کو بڑے منفرد نظر آئے۔ آپ نے ان پر خصوصی شفقت کا اظہار فرمایا اور گلے لگا کر خصوصی توجہ سے پیار دیا، اور آپ کے والد گرامی کو ان کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں خصوصی ہدایات دی۔ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ خفیہ طور پر جب پنجلاسہ تشریف لے گئے تو آپ کی زیارت اور ملاقات کے لیے آپ کے دونوں عزیز ترین مرید اور اجل خلفاء حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بھی یکے بعد دیگرے تگری تشریف لائے اور یہاں سے پنجلاسہ گئے۔ ان دونوں بزرگوں نے بھی آپ کو بھرپور توجہ سے پیار دیا اور سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خوب دعائیں دی۔ اسی زمانے میں آپ کا تعلق ان بزرگوں سے قائم ہو گیا تھا۔ جب آپ 5 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے قرآن پاک حفظ کیا، اسی طرح اردو نوشت و خواند اور ابتدائی دینی تعلیم کے رسائل بھی وہیں پڑھے۔ حفظ قرآن پاک اور ابتدائی اردو نوشت و خواند کے بعد درس نظامی کی ابتدائی کتابوں کی تعلیم کے لیے آپ غالباً 1283 ہجری 1866 عیسوی میں لدھیانہ تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں لدھیانہ میں ولی اللہ خانوادے کی تربیت یافتہ جنگ آزادی 1857 عیسوی کے عظیم مجاہد بزرگ حضرت مولانا مفتی عبد القادر صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان علم و فضل میں بڑا مشہور تھا۔ آپ اس مدرسے میں داخل ہوئے اور ابتدائی فارسی، عربی، صرف و نحو اور فقہ وغیرہ کی کتابیں ان سے پڑھی۔ ہدایہ وغیرہ تک کی کتابیں آپ نے لدھیانہ میں مولانا محمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ لدھیانہ میں صرف و نحو اور ابتدائی فقہ کی کتابیں پڑھ کر درس نظامی کی اعلیٰ تعلیم کے لیے 1288 ہجری 1871 عیسوی مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور میں داخل ہوئے، جس کے مدرس اول 1857 عیسوی کی جد و جہد آزادی کے مجاہد حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ درس نظامی کی تفسیر، حدیث اور فقہ وغیرہ کی تمام کتابیں آپ نے سہارنپور میں ہی پڑھی۔ خاص طور پر آخری 2 سال مشکات شریف سے لے کر بخاری شریف وغیرہ احادیث کی کتب کی تکمیل آپ نے یہیں کی۔ آپ نے حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، جامع ترمذی جلد اول، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، جلالین اور ہدایہ جلد ثالث پڑھی، اور مولانا احمد حسن رحمۃ اللہ علیہ سے جامع ترمذی جلد دوم، مشکات شریف اور ہدایہ جلد چہارم وغیرہ کتابیں پڑھی۔ اس طرح آپ نے 1291 ہجری 1874 عیسوی میں
کتب حدیث پڑھ کر درس نظامی کی تکمیل فرمائی۔ اسی عرصے میں حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ شاگرد حضرت مولانا محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حدیث کی کتابیں پڑھی اور ان سے اجازت حاصل کی۔ مدرسہ مظاہر العلوم سے فراغت کے بعد آپ پانی پت تشریف لے گئے اور حضرت قاری عبد الرحمن محدث پانی پتی قدس سرہ شاگرد حضرت شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ عرصہ تجوید و قرات پڑھی اور علوم حدیث کی سند حاصل کی۔ پھر وقتاً فوقتاً ان کی صحبت سے فیض حاصل کرنے کے لیے آپ پانی پت تشریف لے جاتے رہے۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت مولانا قاری عبد الرحمن محدث پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا احمد حسن کانپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا جمعیت علی پرقاضوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اساتذہ کے نام شامل ہیں۔ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت میاں عبد الرحیم سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ سے بیعت ہو کر سلسلہ قادریہ نقشبندیہ مجددیہ کے اسباق پورے فرمائے اور ایک مدت تک عبادت و ریاضت مجاہدہ و ذکر و اذکار میں مشغول رہے۔ اس طرح تقریباً 2 سال تک پورے انہماک کے ساتھ اس سلسلہ عالیہ کے اسباق مکمل کیے اور اس کے فیضان کو جذب کیا اور اس سلسلے کے تمام تربیتی امور پر عبور حاصل کیا۔ جب اس سلسلہ عالیہ کے اسباق پورے ہو گئے اور سلوک و تصوف کے منازل طے ہو گئے تو آپ کے پیر و مرشد حضرت میاں عبد الرحیم سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خلافت و اجازت سے مشرف فرمایا۔ حضرت اقدس میاں صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ پر پورا اعتماد تھا اور ان کے سلسلے کے لوگوں میں آپ عزت و شرافت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ آپ اپنے سلسلہ عالیہ کے معمولات اور اوراد و وظائف کے بڑے پابند اور اس کی تمام خصوصیات کے جامع فرد تھے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ظاہری تعلیم و تربیت اور سلسلہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ مجددیہ میں اپنے پہلے پیر و مرشد حضرت میاں عبد الرحیم سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت و خلافت کے بعد اپنے گاؤں تگری میں ذکر و اذکار میں مشغول اور سلسلے کے فروغ میں مصروف رہے، نیز اتباع شریعت و طریقت کی دعوت دیتے رہے۔ خاندان میں چونکہ جاہلی رسومات کی وجہ سے بدعات کا عمل دخل زیادہ تھا، آپ اس کے خلاف احکام شریعت اور اتباع سنت کی دعوت دیتے تھے۔ اس سلسلے میں شریعت کے ایک مسئلے میں رشتہ داروں سے آپ کا اختلاف ہو گیا اور بات نزاع تک پہنچ گئی۔ اس حالت میں آپ نے اپنے پیر و مرشد کے حکم پر رشتہ داروں سے نزاع اور جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے ننیحالی گاؤں رائے پور میں زیادہ تر قیام کرنا شروع کر دیا۔ رائے پور کے قریب مادھوپور کے ایک باغ میں جھونپڑی ڈال کر ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے اور اہل علاقہ کی تعلیم و تربیت کرنے لگے، البتہ اپنی جائیداد کی دیکھ بھال اور دیگر ضروریات کے لیے تگری آنا جانا بھی رکھا۔ اسی عرصے میں آپ کی شادی رائے پور کے ایک معزز خاندان میں راؤ امانت علی خان رائے پوری مرحوم ولد راؤ قلندر علی خان کی صاحبزادی عزیز النساء سے ہوئی، جبکہ آپ کی دوسری شادی پہلی بیوی کے انتقال کے بعد نکاح بیوگان کے سلسلے میں ہوئی تھی۔ ان دوسری اہلیہ محترمہ سے آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ پہلی اہلیہ محترمہ کے بطن سے ایک صاحبزادے حافظ عبد الرشید اور ایک صاحبزادی والدہ محترمہ حضرت اقدس مولانا شاہ عبد العزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئی۔ 1882 عیسوی میں حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت شاہ عبد الرحیم سرساوی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے اپنے ننیحالی قصبہ رائے پور ضلع سہارنپور میں مستقل طور پر قیام فرما ہوئے۔ سب سے پہلے آپ کا قیام رائے پور کے قریب گاؤں عالمپور کے راستے پر واقع مادھوپور کے ایک باغ میں ہوا تھا۔ آپ وہاں ایک جھونپڑی بنا کر تنہائی میں ذکر و اذکار اور باطنی معمولات میں مشغول رہا کرتے تھے۔ 6-7 سال کا عرصہ اسی طرح گزرا۔ اس دوران آپ کا تگری بھی آنا جانا رہا۔ اس باغ میں قیام کے دوران سب سے پہلے علاقے کی گوجر برادری کے کچھ لوگوں نے آپ سے اصلاحی تعلق قائم کیا۔ اسی عرصے میں
جامع مسجد رائے پور میں سب سے پہلے آپ نے جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرمانے اور واعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا۔ اس زمانے میں رائے پور اور گرد و نواح میں خلاف شریعت رسومات اور بدعات کا غلبہ تھا۔ اہل رائے پور بھی ان میں مبتلا تھے، چنانچہ ان کی اصلاح کے لیے آپ نے اسی زمانے میں کافی جد و جہد کی اور پورے علاقے کی کایا پلٹ دی۔ جامع مسجد رائے پور کے سامنے ایک مدرسہ بھی 1890 عیسوی میں قائم فرمایا، جہاں بچوں کی تعلیم و تربیت کا بہترین نظم قائم کیا۔ کچھ عرصے بعد آپ کے ننہالی عزیزوں، خاص طور پر راؤ مراد علی خان وغیرہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنی والدہ کی جانب سے وراثت میں آنے والے باغ میں قیام کرنے اور تعلیم و تربیت کے سلسلے کو جاری کرنے کی دعوت دی، اور اپنا اور اپنے بھائیوں کا حصہ بھی آپ کی خانقاہ کے لیے دے دیا۔ آپ نے اس باغ میں مدرسہ منتقل کیا اور مستقل طور پر اسی باغ میں قیام فرما لیا۔ یہی باغ بعد میں گلزار رحیمی کے نام سے موسوم ہوا۔ حاسدین نے حضرت کی مخالفت کی، مگر حضرت نے بڑے صبر و استقامت اور حکمت عملی کے ساتھ دینی عقل و شعور اور فہم و بصیرت کے فروغ اور اتباع شریعت کے لیے اپنی جد و جہد کو جاری رکھا۔ آپ کو ابھی رائے پور میں ابتدائی قیام کیے ہوئے 3 سال ہوئے تھے کہ آپ کے شیخ حضرت اقدس شاہ میاں عبد الرحیم سرساوی سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ شیخ و مرشد کے انتقال کا آپ کو بڑا قلق ہوا تھا۔ آپ کو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے بھی اجازت و خلافت حاصل تھی، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے بھی آپ کو خلافت عالیہ کی نعمت سے سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ جماعت دیوبند کے متفق علیہ بزرگ تھے۔ 1320 ہجری 1902 عیسوی میں آپ کو دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کا رکن بنایا گیا۔ 1333 ہجری 1915 عیسوی میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے حجاز تشریف لے جانے کے بعد آپ کو دارالعلوم دیوبند کا سرپرست تسلیم کیا گیا، اور تا وفات آپ دارالعلوم کی سرپرستی فرماتے رہے۔ دارالعلوم دیوبند کے ساتھ ساتھ آپ مظاہر علوم سہارنپور کے بھی سرپرست تھے۔ آپ اور حضرت اقدس مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ میں وہ محبت اور یگانگت تھی جس کی نظیر نہیں تھی۔ حضرت سہارنپوری رحمت اللہ علیہ سفر حجاز کو تشریف لے جاتے تو اپنے تمام متوسلین کو یہ وصیت فرما کر جاتے تھے کہ رائے پور کی حاضری دیتے رہیں، اور جس امر میں مشورہ یا استفسار کی حاجت پیش آئے وہ مولانا رائے پوری سے پوچھے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ اپنی متوکلانہ گزران میں اپنے شیخ کی شبیہ مجسم تھے۔ زہد و استغنا میں اپنی مثال آپ تھے۔ تواضع و تزلزل میں آپ بے نظیر تھے۔ مہمان نوازی کی حد نہیں تھی۔ دسترخوان کی وسعت دیکھ کر عمرا حیران رہ جاتے۔ کتمان حال بے انتہا اور طبیعت بے انتہا خلوت پسند تھی، اس لیے رائے پور کے مغرب سمت لب نہر جمن ایک باغ میں آپ نے سکونت اختیار کی۔ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری قدس سرہ کی ذات گرامی فضائل و مناقب کا مرقع تھی۔ حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تالیف تذکرۃ الخلیل میں ضمناً آپ کا ذکر خیر بھی تعلق خاطر سے کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت ممدوح اس صدی کی وہ مقتدر ہستی تھی جو گزشتہ صدیوں کے بزرگان مشاہیر کا نمونہ بن کر دنیا میں آئی تھی۔ شان تفویض کی مجسم تصویر، بحر توحید کی غواص، تسلیم و رضا میں غرق اور توکل و اعتماد میں فنا۔ شریعت میں آپ عالم متبحر تھے، مگر طریقت کا آپ پر غلبہ تھا کہ دیکھنے والا آپ کو مولوی و عالم نہ سمجھتا تھا۔ یکسوئی اور وحدت نشینی آپ کی طبیعت ثانیہ تھی۔ محبوبیت آپ پر سایہ فگن تھی۔ آپ سنت نبویہ کے عاشق تھے۔ جگہ جگہ مکاتب قرآنیہ جاری کرنے کے آپ حریص تھے، اور بچوں کو صحیح و صاف سادہ لہجے میں قرآن مجید پڑھتا ہوا دیکھ کر آپ بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ خود آپ کے باغ میں بھی ایک مدرسہ تھا جو توکل کا مجسمہ تھا۔ مکتب کیا تھا، نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جامع شریعت و طریقت کی خانقاہ تھی۔ صبر و شکر، قناعت و اخلاص،
علم و یقین، تفویض و توکل اور رضا و تسلیم کی آپ مجسم تصویر تھے۔ آپ دائم الفکر اور دائم السکوت تھے کہ بلا ضرورت بولنا ہی نہیں جانتے تھے، مگر جب امر بالمعروف کا وقت آتا تو آپ کی عالمانہ تقریر ایسی نرالی طرز پر ہوتی تھی کہ دلوں میں بیٹھتی اور آہن کو موم بناتی چلی جاتی تھی۔ جس طرح آپ کو تعلیم قرآن مجید سے شغف تھا، اسی طرح خود تلاوت کلام اللہ سے عشق تھا۔ آپ حافظ قرآن تھے اور شب کا قریب قریب سارا وقت تلاوت میں صرف ہوتا تھا۔ رات دن کے 24 گھنٹوں میں شاید آپ گھنٹہ بھر سے زیادہ نہ سوتے ہوں، اور اسی لیے آپ کو لوگوں سے وحشت ہوتی تھی کہ معمول تلاوت میں حرج ہوتا تھا۔ عصر و مغرب کے درمیان کا وقت عام مجلس اور ملاقات کے لیے مخصوص تھا، اور اس کے علاوہ بغیر کسی خاص ضرورت کے آپ کسی سے نہ ملتے اور مکان کا دروازہ بند فرما کر خلوت میں اپنے مولا کریم سے راز و نیاز میں مشغول رہا کرتے تھے۔ خوراک آپ کی بہت کم تھی، اور ماہ رمضان میں تو مجاہدہ اس قدر بڑھ جاتا تھا کہ دیکھنے والوں کو ترس آتا تھا۔ افطار و سحر دونوں وقت کا کھانا بمشکل 2 پیالی چائے اور آدھی یا 1 چپاتی ہوتا تھا۔ شروع میں آپ قرآن مجید تراویح میں خود سناتے اور 2 بجے 2:30 بجے فارغ ہوتے تھے، مگر آخر میں دماغ کا ذوف زیادہ بڑھ گیا تو سامع بنتے اور اپنی تلاوت کے علاوہ 3-4 ختم سن لیا کرتے تھے۔ ماہ مبارک میں چونکہ تمام رات اور تمام دن آپ کا مشغلہ تلاوت کلام اللہ رہتا تھا، اس لیے مہمانوں کی آمد آپ روک دیا کرتے، اور مراسلت بھی پورے مہینے بند رہتی تھی کہ کوئی خط کسی کا بھی عید سے قبل دیکھا یا سنا نہ جاتا تھا۔ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ 2 دفعہ حرمین شریفین کی زیارت اور عمرے کی سعادت سے مشرف ہوئے۔ پہلی دفعہ 1886 عیسوی میں حرمین شریفین تشریف لے گئے اور حج بیت اللہ ادا فرمایا۔ اس زمانے میں سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں قیام فرما تھے۔ اس سفر میں کافی عرصہ حضرت حاجی صاحب کی صحبت میں رہنا ہوا، اور اسی سفر میں حضرت حاجی صاحب نے آپ کو اجازت و خلافت سے مشرف فرمایا، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے نام خط لکھ کر دیا اور ان سے وابستہ ہونے کا حکم فرمایا۔ اسی سفر سے واپس آ کر حضرت گنگوہی قدس سرہ کی خدمت میں حاضری ہوئی، ان سے بیعت ہوئے اور ان سے بھی خلافت و اجازت سے مشرف ہوئے۔ دوسرا حج 1910 عیسوی میں ادا فرمایا۔ یہ سفر حج آپ نے اپنے متعلقین و متوسلین کے اصرار اور ان کے پرزور تقاضے پر کیا تھا۔ چنانچہ اس سفر حج میں آپ کے مریدین و متعلقین میں سے تقریباً 80 حضرات نے آپ کی معیت اختیار فرمائی اور حرمین شریفین کے فیوزات و برکات سے مستفیض ہوئے۔ اس سفر حج میں علماء اور مشائخ بھی کافی تعداد میں ساتھ تھے۔ اسی سفر حج سے واپسی میں حضرت کے اکلوتے صاحبزادے حافظ عبد الرشید طویل علالت کے بعد عدن میں انتقال فرما گئے تھے۔ آخر زمانے میں حضرت پر اشتیاق زیارت حرمین شریفین نے بے حد غلبہ کیا، اگرچہ اس سے پیشتر بھی آپ سعادت حج بیت اللہ سے مشرف ہو چکے تھے، لیکن اس مرتبہ ذوق و شوق کا ایک اور ہی عالم تھا۔ آپ نے قبل از وفات اپنا تمامی سامان حتیٰ کہ بدن کے کپڑے تک وصیت و ہبہ کے ذریعے دوسروں کی ملک بنا دیے تھے، مگر 1300 روپے نقد زاد راہ بنا کر مولانا عبد القادر صاحب کے حوالے کر دیا تھا کہ اس کو محفوظ رکھو کہ یہ میرے اور تمہارے سفر حج کا خرچ ہے۔ آخر جوں جوں حج کا موسم قریب آتا گیا، آپ کا مرض و ضعف بڑھتا رہا اور وصال کا وقت قریب آتا گیا، حتیٰ کہ آپ نے سمجھ لیا کہ اب گنجائش نہیں رہی اور 1300 روپے ترکہ بنا چاہتا ہے۔ تب آپ نے مولانا کو بلا کر وہ روپیہ بھی تقسیم کرا دیا، کیونکہ آپ مولا کریم سے ایسی حالت میں ملنے کے متمنی تھے کہ دنیا کا کوئی حبہ اور پارچہ بھی آپ کی ملک میں نہ ہو۔ بیت کے دھیان سے ہٹ کر اب آپ رب البیت کے خالص تصور میں غرق ہو گئے تھے۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ 1915 عیسوی میں بیمار ہوئے۔ امراض کا یہ سلسلہ تقریباً 4-5 سال تک مسلسل رہا۔ اس مرض نے بہت طول کھینچا کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ اس زمانے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عجیب و غریب باطنی کیفیات تھی۔
آپ کو درجہ یقین و احسان اور شوق لقاء اور اشتیاق دیدار الہی کا مشاہدہ ہوتا تھا۔ آپ میں کتمان حال اور ضبط و تحمل کا جذبہ بہت زیادہ تھا، بڑی سے بڑی تکلیف کو چھپاتے تھے۔ آخری زمانے میں مستقل بخار رہنے لگا، لیکن باوجود اس کے مجاہدات کا وہی عالم رہا، مدتوں تک حالت چھپاتے رہے۔ بہرحال اسی سوزش اندرونی اور عشق خداوندی نے مرض کی صورت اختیار کر لی۔ چنانچہ انتقال سے ایک رات پہلے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ آفتاب غروب ہو رہا ہے اور اس دنیا میں اندھیرا چھا گیا۔ وہ یہ خواب دیکھتے ہی صبح حضرت شاہ زاہد حسین رحمۃ اللہ علیہ کی کوٹھی واقع گاؤں پیلو نزد بہٹ ضلع سہارنپور، جہاں حضرت اقدس علی رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا اس زمانے میں قیام تھا، روانہ ہوئے۔ جا کر دیکھا کہ حضرت اقدس رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت کافی خراب ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد حضرت علی رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آج عشاء کی نماز ذرا جلدی پڑھ لیجیے۔ چنانچہ یہ سمجھ کر کہ حضرت اقدس کو آرام کی خواہش ہوگی، نماز عشاء اول وقت پڑھی گئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ چارپائی پر لیٹ گئے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ دوسرے کمرے میں آرام فرما ہوئے۔ اچانک آپ کو آخری کرب شروع ہوا۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جلدی سے اٹھ کر آپ کے پاس آئے۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے محبت بھری نظروں سے انہیں دیکھا اور ان کا ہاتھ تھام کر سینے پر رکھ لیا۔ اسی حالت میں چند منٹ کے اندر رائے پور کا آفتاب غروب ہو گیا۔ یوں 25 ربیع الثانی 1337 ہجری 28 جنوری 1919 عیسوی کو رات کو آپ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنے انتقال سے پہلے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ زاہد حسین رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر ان سے یہ فرمایا تھا کہ اگر رائے پور والے میرا جنازہ لے جانا چاہیں تو جانے دینا، اس میں رکاوٹ نہ ڈالنا۔ اگرچہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے حضرت علی رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے باغ میں دفن کرنے کی تھی، لیکن رائے پور کے حضرات کی رائے اور اپنے شیخ حضرت علی رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی منشا کے مطابق انہوں نے بخوشی حضرت کے تابوت کو رائے پور لے جانے کی اجازت دے دی۔ اس طرح صبح کو آپ کا جنازہ پیلو سے رائے پور لایا گیا اور آخر اسی باغ گلزار رحیمی میں، جہاں آپ نے خانقاہ رحیمیہ قائم کی تھی، مسجد کی جنوبی جانب 26 ربیع الثانی 1337 ہجری 29 جنوری 1919 عیسوی میں آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت کی اولاد میں ایک صاحبزادے حافظ عبد الرشید تھے، جن کا انتقال حضرت کی زندگی میں 1910 عیسوی میں حج سے واپسی پر ہو گیا تھا۔ دوسری صاحبزادی محترمہ تھی جو حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالعزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ تھی۔ ان کا انتقال نومبر 1909 عیسوی میں ہو گیا تھا۔ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کے اس مرکز فیض سے ہزاروں تشنگان ہدایت فیض یاب ہوئے، جن میں بڑے بڑے علماء و مشائخ اور مردان کار شامل ہیں۔ آپ کے فیض کی تاثیر اور حرارت قلبی نے اپنے متعلقین کے قلوب کو اپنے رنگ میں رنگ دیا اور انہیں عشق الہی اور خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار کر دیا۔ یوں آپ رحمت اللہ علیہ نے اس دور میں دین اسلام کی آفاقی تعلیمات اور اس کے بلند تر فکر و نظر کو محفوظ کرتے ہوئے اگلی نسل تک منتقل کرنے کا عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کی صحبت سے فیض یاب ہونے والوں میں حضرت مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یحییٰ کاندلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا نور محمد لدھیانوی رحمت اللہ علیہ اور دیگر بڑے حضرات و مشائخ کرام ہیں۔ یوں تو آپ کے فیض صحبت سے تربیت پانے والے افراد کی تعداد ہزاروں میں ہے، لیکن وہ حضرات جنہوں نے پورے طور پر آپ سے اخذ فیض کیا اور اپنے آپ کو سلسلہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کے رنگ میں رنگ لیا، وہ یہ ہیں: حضرت کے جانشین حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ اللہ بخش بہاول نگری رحمت اللہ علیہ،
حضرت منشی رحمت علی جالندھری رحمت اللہ علیہ، حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالعزیز رائے پوری رحمت اللہ علیہ۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزے نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کی حسنات کو قبول فرمائے، آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔